سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بات کریں گے کامیابی کی. اور کامیابی کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمت جذبے اور لگن سے ملتی ہے تو وہ ایک مثال بن جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی ہی باہمت باوقار اور باکمال خاتون جنہوں نے نہ صرف اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا بلکہ اپنی سرزمین کا نام بھی روشن کیا. ایڈوکیٹ شبنم نواز ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لائسنس انہوں نے بھی حاصل کیا ہے کہ انہوں نے یہ تمام اچیومنٹس کیسے کی ہیں. السلام علیکم شبنم صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ صبح خیر. السلام علیکم جی, صبح خیر. کیسی ہیں میں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں. ٹھاک. میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا شبنم صاحبہ, یہ بتائیے کہ یہ ٹھنڈیانی جیسے پرسکون گاؤں سے سپریم کورٹ تک کا سفر کیسا رہا؟ ارے یہ تو اتنی لمبی کہانی ہے کہ اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ پورا دن بھی گزر جائے گا. صورتحال اس طرح ہے کہ اسلام آباد کے نارتھ میں ایک بہت خوبصورت ہمارا سٹی ہے ایبٹ آباد, اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا ایک گاؤں ہے ٹھنڈیانی. اس میں میرے گاؤں کا نام کھوکھریالہ ہے, اور وہاں سے ظاہر میرے والد صاحب ہی ہیلز فرام ٹھنڈیانی. اور پھر یہ ہوا کہ دادا میرے انگریزوں کے زمانے میں سپرنٹینڈنٹ آف جیل تھے جب پورے کے پی میں ہزارہ میں جیل ہوا کرتا تھا. جی. تو جب تک تو وہ زندہ تھے تو تب تک تو صورتحال اور تھی, لیکن ان کی وفات کے بعد پھر والد صاحب یتیمی کی زندگی گزاری, کس کس طریقے سے مشکلیں کاٹ کے وہاں سے چلے آئے. اور کچھ لوگوں کے شاید گھروں میں بھی انہوں نے کام کیا, جیسے وہ بچے آپ رکھ لیتے ہیں جو بچوں کے اسکول کے بیگز اٹھا کے یہ وہ, لیکن انہوں نے اپنی محنت نہیں چھوڑی, وہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہے, کرتے رہے سب کچھ. اور پھر ٹو کٹ اٹ شارٹ, بڑی ان کی لمبی جدوجہد جس کی وجہ سے آج ہم 4 بیٹیاں ہیں ان کی اور 1 بیٹا ہے, اور الحمدللہ ہم سارے کے سارے اپنے اپنے فیلڈز میں ایکسل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آئی تھنک کہ اس میں بہت زیادہ ہاتھ میری ماں کا ہے جو خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے. شی ہیز نیور بین ٹو اسکول بٹ شی میڈ شیور کہ ہم سارے کے سارے اپنی تعلیم کا جو آخری لیول ہے ایکسل کرنے کا اس تک پہنچ جائیں. جی. تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اپنے ہی جو علاقہ ہے اس کی پہلی خاتون وکیل بن جائیں گی؟ ایکچولی پہلی خاتون وکیل تو نہیں ہوں, میرے سے پہلے بھی کچھ خواتین تھیں, لیکن یس آئی فیل پرائڈ ان سیئنگ کہ آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو گیٹ لائسنس آف دا سپریم کورٹ, اور آئی ایم دا فرسٹ ون کہ اس کے آگے آگے جو میں اچیومنٹس کرتی رہی الحمدللہ. وہ خیر سوچ تو نہیں سکتی تھی, لیکن زندگی میں ہمیشہ ایم ہائی رکھا, اور کبھی چھوٹا نہیں سوچا کہ نہیں میں یہ نہیں کر پاؤں گی. مطلب میرے لیے امپاسبل ورڈ جو ہے از ان نون ٹو می. بہت اچھی بات آپ نے کہی. مجھے یہ بتائیے, ایف بی آئی سے ایوارڈ حاصل کرنا ہے کوئی آسان اعزاز نہیں ہے, اور کام کیا ہوگا, وہ کیس ایسا کیا ہوگا, میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کیس کا اگر آپ ذکر کریں, کس پہ آپ نے جو ہے ایوارڈ لیا. جی ایسے ہے کہ there was this client of mine who was also a friend, اور ان کا یہ تھا she was an American national, اور وہ پاکستان آئیں, اور چونکہ کروڑوں اربوں کی پراپرٹی تھی ان کی, اس کی وجہ سے ان کا جو ہسبینڈ تھا اس نے ان کو ٹریپ کر کے, ان کے اسٹرینڈ قسم کے تعلقات گزر رہے تھے کیونکہ اس نے ساری پراپرٹی اپنے نام دھوکے سے کر لی تھی. اس نے اس کو دھوکے سے بلوایا کہ میں پراپرٹی تمہیں واپس کرنا چاہتا ہوں, اور واپس بلا کے اس نے اس کا مرڈر کر دیا. اور اس میں یہ ہوا کہ میں کہتی ہوں کہ یہ جو ایوارڈ ہے اس کے لیے شاید خون پسینہ ایک کیا میں نے اور میری ٹیم نے, اس طرح سے تھا کہ ہم ہر دن ہمیں پنڈی جانا پڑتا تھا, اور جا کر کے وہاں پہ ہائی کورٹ, اس کی لوور کورٹس میں جا کر کے ساری کی ساری اس میں کارروائیوں میں حصہ لینا پڑتا تھا. اس کو 2-2.5 مہینے تک ہم ڈھونڈتے رہے ہیبیس کارپس کی رٹ کے نیچے کہ جی وہ آئی ہے تو کہاں غائب ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا کیس سارا چلا, پھر اس کے بعد اس کا ٹرائل ہوا, ان لوگوں کو سزا ہوئی. اور اس میں یہ تھا کہ ایف بی آئی کی ٹیم, بیکاز شی واز این امریکن نیشنل, تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھی. تو اس میں یہ تھا کہ جو دن رات کی محنت تھی میری, وہ یہ اس طرح سے کام آئی کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب اس کو ڈیتھ سینٹینس, جی جب اس کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی تو پھر I was awarded with that. چلیں زبردست. شبنم صاحبہ, صنفی مساوات ایوارڈ اور جسٹیشیا ایوارڈ جو ہیں, ان کے اعزازات, یہ آپ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا. میرے لیے ہر ایوارڈ ایک نیا فیدر ان مائی کیپ ہوتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے یہ جو جینڈر ایکوالٹی ایوارڈ ہے جو کے پی کی گورنمنٹ نے مجھے دیا تھا, وہ بھی میں نے جتنا کام اس کے اوپر کیا ہوا ہے, ایون
ट्रांसजेंडर्स के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुझे दिया, और मैं समझती हूँ कि हर नया अवार्ड जो है वो मेरे लिए और मेरी वालदा और मेरे पेरेंट्स के लिए एक नया वो बन जाता है, खुशी का मौका बन जाता है। ऑल्दो कि उनको बहुत ज़्यादा उसकी समझ में नहीं आती कि क्या क्या हुआ और कैसे मिला, लेकिन दे रियली फील प्राउड। आपसे चाहूँगी कि लास्ट में कोई मैसेज जो ख़वातीन ख़ास तौर से इस फील्ड में हैं और आना चाहती हैं, क्या कहेंगी उनके लिए आप? देखिए, मैं उनसे हमेशा अपनी जूनियर से ये कहना चाहूँगी कि देयर आर नो शॉर्टकट्स, ठीक है? ज़िंदगी में आपको हर कदम पे कामयाबी मिलती है, लेकिन थोड़ा-सा सब्र करना पड़ता है, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ एंड नैरेटिव्स अराउंड यू टू बी अ सर्टेन वे। लेकिन अगर आपको आगे निकलना है और कोई चेंज लानी है, तो आई थिंक कि आपके लिए वो जो इर्द-गिर्द नॉइज़ है कि दैट्स हाउ अ गुड गर्ल शुड बी, तो आपको कॉन्ट्ररी टू दैट थोड़ा-सा निकल करके एक रिस्क लेके एक काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री, आई बिलीव द बोल्ड वन्स डू। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शबनम नवाज साहिबा, जो कि बता रही थी कि कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मेहनत, जज्बे और लगन की तो ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ-साथ सब्र भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएँगे आपसे और भी बहुत सारी बातें होंगी। रहिएगा हमारे साथ।